ہماری نگرانی ہو رہی ہے۔ تنویر نے بیک میرر پر نظریں جماتے ہوئے ساتھ بیٹھے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، میں دیکھ رہا ہوں، صفدر نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، اور پھر وہ اگلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی جولیا کی طرف جھک گیا۔ مس جولیا، ہماری نگرانی ہو رہی ہے۔ سرخ رنگ کی کار ایئرپورٹ سے مسلسل ہمارے پیچھے ہے، صفدر نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ ہوٹل جانے کے بعد دیکھا جائے گا، جولیا نے کہا، اور صفدر خاموش ہو گیا۔ وہ ابھی ایک فلائٹ سے شری لنکا کے دارالحکومت کولمبو کے ایئرپورٹ پر پہنچے تھے۔ وہ سب سیاحوں کے روپ میں تھے، اور ایئرپورٹ سے باہر نکل کر انہوں نے 2 ٹیکسیاں انگیج کیں اور پہلے سے طے شدہ ہوٹل سن رائز کی طرف بڑھ گئے۔ ایک ٹیکسی میں جولیا، تنویر، صفدر اور چوہان تھے، جبکہ دوسری ٹیکسی میں کیپٹن شکیل، نعمانی، صدیقی اور خاور تھے۔ کیپٹن شکیل والی ٹیکسی آگے تھی، جبکہ جولیا اور صفدر اس کے پیچھے تھے، اور سرخ رنگ کی کار ان کے پیچھے تھی۔ تھوڑی دیر بعد دونوں ٹیکسیاں 4 منزلہ ہوٹل سن رائز کے کمپاؤنڈ میں جا کر رک گئیں، اور وہ سب اتر کر اندر داخل ہوئے۔ چونکہ ان کے کمرے پہلے سے بک تھے، اس لیے انہیں کاؤنٹر پر زیادہ وقت نہ لگا، اور وہ سب تیسری منزل میں ریزرو شدہ اپنے کمروں میں پہنچ گئے۔ صفدر نے سرخ کار میں موجود نوجوان کی جھلک دیکھ لی تھی۔ وہ خاصا لمبا تڑنگا نوجوان تھا۔ اس نے سرخ رنگ کا بڑے چیک کا کوٹ پہن رکھا تھا۔ کمروں میں سامان رکھنے کے بعد وہ سب جولیا کے کمرے میں اکٹھے ہو گئے۔ وہ تعاقب کرنے والا کہاں ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ اوپر نظر تو نہیں آیا، شاید نیچے رہ گیا ہو، صفدر نے جواب دیا۔ تعاقب؟ کون تعاقب کر رہا تھا؟ کیپٹن شکیل نے چونک کر پوچھا، اور جواب میں صفدر نے اسے بتایا کہ ایئرپورٹ سے سرخ رنگ کی کار میں ان کا مسلسل ہوٹل تک تعاقب کیا گیا ہے۔ چوہان، تم دروازے میں ٹھہرو اور جھری کر کے اسے چیک کرو، اور صفدر، تم گائیکر کے ذریعے پہلے اس کمرے کو اچھی طرح چیک کر لو۔ جولیا نے، جو ٹیم لیڈر تھی، دونوں کو ہدایات دی، اور دونوں اس کی ہدایات پر عمل کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ چوہان دروازے میں جا کھڑا ہوا۔ اس نے ذرا سا دروازہ کھول دیا، اس طرح وہ آسانی سے لفٹ اور سیڑھیاں دونوں کو چیک کر سکتا تھا، جبکہ صفدر نے جیب سے گائیکر نکال کر کمرے کی چیکنگ شروع کر دی۔ کوئی چیز نہیں ہے۔ تھوڑی دیر میں صفدر نے کمرہ اور باتھ روم دونوں کی اچھی طرح چیکنگ کرنے کے بعد اعلان کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اب اس مشن کی تفصیل سن لو، اور اس کے بعد ہم نے اس سلسلہ میں لائن آف ایکشن کا فیصلہ کرنا ہے۔ جولیا نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ پھر اس نے سالومن تنظیم، اس کے ہیڈ کوارٹر، رمزے جنگل، لیڈی سندرتا، بالمورا سائنسدان اور عمران کو اغوا کر کے لے جانے کی ساری تفصیل انہیں سنا دی۔ یہ ساری تفصیل بلیک زیرو نے اسے بتائی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ تعاقب کرنے والا یا تو یہاں کی سیکرٹ سروس کا رکن ہے، یا پھر اس کا تعلق سالومن تنظیم سے ہے۔ زیادہ بہتر تو یہی ہے کہ اسے پکڑ کر اس سے پوچھ لیا جائے، کیونکہ اصل بات کا پتہ اس طرح چلے گا کہ آخر ہماری یہاں آمد کی خبر انہیں کیسے ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمیں زیادہ لمبے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ سالومن تنظیم کا ہیڈ کوارٹر رمزے جنگل میں ہے، تو ہم پوری قوت سے اس جنگل پر ٹوٹ پڑیں اور تنظیم کا ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیں۔ تنویر نے اپنی فطرت کے عین مطابق تجویز پیش کرتے ہوئے کہا، یہ بات نہیں، اگر رمزے جنگل پر چڑھائی کرنے سے مسئلہ حل ہو جاتا تو یہ کام یہاں کی فوج بھی کر سکتی تھی، اس کے لیے ہمیں یہاں بلانے کی ضرورت نہ تھی۔ میرا جہاں تک خیال ہے، سالومن تنظیم کے کارندے ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں، اور اس تنظیم کے خاتمے کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا جائے تو سالومن تنظیم ختم ہو جائے گی، جبکہ ایکسٹرو نے بتایا ہے کہ اس تنظیم کی پشت پر کافرستان کا ہاتھ ہے۔ ایسی صورت میں ان کے بڑوں کو گرفتار کرنے کے ساتھ ساتھ اس تنظیم کے سارے ممبروں کی تفصیلات حاصل کرنی ہوں گی، تاکہ بعد میں ان سب کا بیک وقت خاتمہ کیا جا سکے۔ صفدر نے سنجیدہ ہو کر کہا، تمہاری بات درست ہے صفدر، جب سیکرٹ سروس کا چیف تک مشکوک ہے تو باقی کون رہ جاتا ہے؟ اس لیے ہمیں سب کام انتہائی احتیاط سے کرنا ہوگا۔ جذباتی اقدامات سے نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ جولیا نے سر ہلاتے ہوئے صفدر کی تائید کی، اور تنویر نے برا سا منہ بنا لیا۔ تنویر کی بات بھی درست ہے مس جولیا، ہمیں کارروائی کے لیے بہرحال کوئی نہ کوئی لائن آف ایکشن تو بنانی ہے، اس لیے بہتر یہی ہم اس تعاقب کرنے والے کو پہلے ٹٹولیں، پھر اس سے حاصل کردہ معلومات کے سہارے آگے بڑھیں۔ کیپٹن شکیل نے تنویر کی حمایت کی تو تنویر کا چہرہ کھل اٹھا۔ ٹھیک ہے،
پہلے کوئی پرائیویٹ ٹھکانہ ڈھونڈ لیں، اس کے بعد اس تعاقب کرنے والے کو وہاں لے جا کر اس سے معلومات حاصل کر لیں، جولیا نے کہا، اور پھر اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ مس جولیا، یہ بڑا ہوٹل ہے، اس کی اپنی ایکسچینج ہوگی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ٹیلی فون باہر سے کیا جائے، صفدر نے کہا۔ تو پھر آؤ باہر چلیں، ہوٹل سے کاریں کرایہ پر لے کر پہلے شہر کی سیر کر لیتے ہیں تاکہ یہاں کی پوری صورتحال سے واقف ہو جائیں، راستے میں کہیں سے فون بھی ہو جائے گا، جولیا نے کہا، اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ باقی سب بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ سامان کا کیا کریں؟ ایسا نہ ہو کہ ہمارے بعد سامان کی تلاشی لی جائے، صفدر نے کہا۔ ہاں، اس کے لیے یہی ہو سکتا ہے کہ اسلحہ اور دوسرا ضروری سامان ساتھ لے لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب اپنا اپنا ضروری سامان لے کر نیچے ہال میں آ جائیں، وہاں کھانا بھی کھا لیں گے، اور اس دوران میں ہوٹل والوں سے کاروں کی بات چیت بھی کر لوں گی، جولیا نے کہا، اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب ہوٹل کے ہال میں بیٹھے کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ تعاقب کرنے والا بھی انہیں ہال میں ہی بیٹھا ہوا مل گیا تھا۔ وہ بظاہر ایک علیحدہ میز پر بیٹھا رسالہ پڑھنے میں مصروف تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ وہ ان کی نگرانی کر رہا ہے۔ میڈم، 2 کاریں باہر موجود ہیں، یہ ان کی چابیاں، سپروائزر نے آ کر جولیا کے سامنے 2 کی رنگ رکھتے ہوئے کہا۔ ان کے ساتھ کاروں کے نمبروں کی منی پلیٹ بھی موجود تھی۔ ٹھیک ہے، جولیا نے سر ہلا دیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ سب اٹھے اور ہوٹل سے نکل کر پارکنگ میں آ گئے۔ کی رنگز کے ساتھ نمبروں کی پلیٹ کی مدد سے انہوں نے دونوں کاریں تلاش کیں، اور پھر چند لمحوں بعد دونوں کاریں ہوٹل کمپاؤنڈ سے باہر آ گئیں۔ ایک کار کی ڈرائیونگ سیٹ تنویر نے سنبھال لی، جولیا، صفدر اور کیپٹن شکیل اس میں تھے، جبکہ دوسری کار کی ڈرائیونگ سیٹ چوہان نے سنبھالی، اور نعمانی، صدیقی، خاور اس میں سوار ہو گئے۔ سرخ کار اب بھی پیچھے ہے، صفدر نے کہا۔ ہاں، میں پہلے فون کر لوں، کسی پبلک بوتھ کے پاس کار روک دینا، جولیا نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور صفدر نے تھوڑی دیر بعد ایک فون بوتھ کے پاس کار روک دی۔ جولیا اتر کر فون بوتھ میں چلی گئی۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ ہمارے یہاں آنے کا علم یہاں والوں کو کیسے ہو گیا، جولیا کے جانے کے بعد کیپٹن شکیل نے کہا۔ ابھی پتہ لگ جائے گا، تنویر نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی نظریں بیک میرر پر جمی ہوئی تھیں۔ سرخ رنگ کی کار تھوڑے سے فاصلے پر رکی ہوئی تھی، اور ڈرائیونگ سیٹ پر وہی نوجوان نظر آ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد جولیا فون بوتھ سے نکل کر واپس کار میں آ بیٹھی۔ سریندر روڈ پر کوٹھی نمبر 36 ہمارے لیے ریزرو ہے، وہاں 2 کاریں بھی ہیں اور باقی ضرورت کا سامان بھی، جولیا نے کار میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ پہلے نقشے میں دیکھو کہ یہ سریندر روڈ کہاں پر ہے، صفدر نے کہا، اور جولیا نے ہوٹل کے کاؤنٹر سے لیا ہوا شہر کا نقشہ جیب سے نکالا اور اسے کھول کر چیک کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد نہ صرف اس نے سریندر روڈ چیک کر لی بلکہ وہ جگہ بھی مارک کر لی جہاں اس وقت وہ موجود تھے۔ چلو پہلے اس کوٹھی میں چلیں، جولیا نے کہا، اور تنویر نے سر ہلاتے ہوئے کار آگے بڑھا دی۔ ارے وہ سرخ رنگ کی کار تو وہیں رہ گئی، صفدر نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں، اب وہ نظر نہیں آ رہی، جولیا نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ تنویر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ یہاں ہر اجنبی کی چیکنگ کی جاتی ہوگی، اور اب شاید انہیں یقین آ گیا ہو کہ ہم واقعی سیاح ہیں اور شہر کی سیر کو نکلے ہیں، جولیا نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ ہاں بالکل یہی بات ہوگی، اس لیے وہ واپس چلا گیا، اس نے ہوٹل سے معلومات حاصل کر لی ہوں گی، تنویر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں کاریں سریندر روڈ پر پہنچ گئیں۔ کوٹھی نمبر 36 خاصی بڑی اور وسیع کوٹھی تھی۔ کوٹھی کے اندر واقعی ضرورت کا سب سامان موجود تھا، 2 کاریں بھی موجود تھیں۔ یہ انتظام میرے خیال میں صدر مملکت کی طرف سے کیا گیا ہوگا، صفدر نے کہا۔ ہاں، باس نے کہا تھا کہ پرسنل سیکرٹری کو فون کر کے ہم تعاون لے سکتے ہیں، چنانچہ میں نے اسے فون کیا، انہوں نے پہلے ہی یہ بندوبست کر رکھا تھا، جولیا نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر ہوٹل سے سامان منگوا لیا جائے، اس کے بعد میرے خیال میں ہم میں سے 2 آدمی ریمزے جنگل کا چکر لگا آئیں تاکہ وہاں کی صحیح صورتحال سامنے آ جائے۔ اس کے بعد
کوئی پروگرام بنایا جائے۔ جولیا نے کہا۔ وہ اس وقت کوٹھی کے بڑے کمرے میں بیٹھے تھے۔ پھر اس سے پہلے کہ اس پروگرام پر عمل کیا جاتا، باہر ہلکے ہلکے کئی دھماکے ہوئے اور وہ سب ان دھماکوں کی آوازیں سنتے ہی بری طرح چونکے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جولیا نے چونک کر کہا، لیکن دوسرے ہی لمحے انہیں تیز بو سی کمرے میں محسوس ہوئی۔ اوہ، یہ تو بے ہوش کرنے والی گیس کی بو ہے، صفدر نے اچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ لہرا کر منہ کے بل فرش پر بچھے ہوئے قالین پر گر گیا۔ یہی حشر دوسروں کا بھی ہوا۔ کوئی تو کھڑے ہونے کی کوشش میں نیچے گرا اور کئی کرسیوں پر بیٹھے بیٹھے ہی ڈھیر ہو گئے۔ وہ سب اس زود اثر گیس کا شکار ہو چکے تھے۔ چند لمحوں بعد باہر سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں اور پھر 10-12 افراد منہ پر گیس ماسک چڑھائے اندر داخل ہوئے۔ اوہ، یہ سب بے ہوش ہیں، انہیں اٹھا کر لے چلو، جلدی کرو، ایک نے گیس ماسک منہ سے ہٹا کر چیخ کر کہا اور باقی افراد تیزی سے آگے بڑھے۔ انہوں نے بے ہوش پڑے ہوئوں کو اٹھا کر کاندھوں پر لادا اور پھر وہ سب کمرے سے نکل کر باہر آ گئے۔ پھاٹک کھلا ہوا تھا اور ایک لمبی سی وین گیٹ کے درمیان میں کھڑی تھی۔ ان سب کو وین میں ڈال دیا گیا اور پھر وین مڑی اور تیزی سے سڑک پر دوڑنے لگی۔ ان کو اغوا کر کے لے جانے والوں نے وین میں بیٹھنے سے پہلے ہی گیس ماسک اتار دیے تھے۔ ان سب کی آنکھوں میں فاتحانہ چمک تھی۔